السلام علیکم، ویلکم ٹو اسمارٹ ورک زون۔ آج ہم کریں گے CS 605 کا لیکچر نمبر 26 یعنی کہ ایرر ٹریکنگ۔ ایرر ٹریکنگ کیا ہوتی ہے؟ ہم نے دیکھا تھا کہ ایررز ہوتے ہیں، ایسی پرابلمز ہوتی ہیں جب ہم اپنا کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ پرابلمز آ جاتی ہیں، کوئی بگ رہ جاتے ہیں، تو وہ جو ہوتے ہیں وہ ایرر ہوتے ہیں۔ اور ایرر ٹریکنگ کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں وہ بگ فائنڈ کرنے ہوتے ہیں کہ وہ پرابلم کس جگہ پہ ہے، کس فیز پہ ہے، اور کتنی پرابلمز ہیں ہمارے پروجیکٹ میں، اور ہم نے میکسیمم اپنی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ہم ان ساری پرابلمز کو، سارے ایرر کو ٹریک کریں اور انہیں سالو کر دیں۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ایرر کو ٹریک کیسے کرتے ہیں۔ تو ایرر کو ٹریک کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہیں دو طرح کے ایرر ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ایررز ہوتے ہیں جو آپ اپنے پروجیکٹ کو کسٹمر کو دینے سے پہلے فائنڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنے کوشش سے جو ایررز فائنڈ کر لیتے ہیں کسٹمر کو دینے سے پہلے، وہ آپ کے ایررز ہوتے ہیں، انہیں ہم ایرر ہی کہتے ہیں اور انہیں ہم ای سے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ ایررز ہوتے ہیں کہ ہم نے پروجیکٹ اپنی طرف سے کمپلیٹ کر دیا، اپنی طرف سے کچھ ایرر ڈھونڈ لیے، ہم نے پروجیکٹ دے دیا کسٹمر کو، اب جب کسٹمر اسے یوز کرتا ہے، اسے اپنے آپریشن میں لے کے آتا ہے، تو تب کسٹمر کو کچھ ایررز ملتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز صحیح نہیں کی، یہ چیز آپ کی صحیح نہیں ہوئی۔ تو وہ ایررز جو کسٹمر فائنڈ کرتا ہے وہ انہیں ہم ڈیفیکٹس کہتے ہیں اور انہیں ہم جو ہے ڈی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ کو ایرر اور ڈیفیکٹ میں ڈفرینس بھی پتہ چل گیا ہے۔ یہ ایررز وہ ہوتے ہیں جو فاؤنڈ کیے جاتے ہیں شپمنٹ سے پہلے، اور ڈیفیکٹ وہ ہوتے ہیں جو ڈیورنگ آپریشن فائنڈ کیے جاتے ہیں۔ اب ہم نے ایرر ٹریک کیسے کرنا ہے؟ ایرر ٹریک کرنے کے لیے ہم ایک اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں وچ از ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی۔ ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی ہم کیسے فائنڈ کرتے ہیں؟ وہ ہم انہی ایرر اور ڈیفیکٹ کی مدد سے فائنڈ کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایرر کی ویلیو اوپر رکھنی ہوتی ہے، جو ہم نے پہلے فائنڈ کیے تھے نا شپمنٹ سے، ان کی ویلیو اوپر رکھنی ہے، اور دونوں کی ملا کے جو ٹوٹل ہے اس سے نیچے رکھ کے تو ہم نے ڈیوائڈ کر دینا، جو آنسر آتا ہے وہ ہماری ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی ہوتی ہے۔ اور ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری جو پروجیکٹ کی کوالٹی ہے وہ کتنی ایفیکٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں تھی کچھ، اور اس میں یہ فارمولا آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اب نیچے آ جاتے ہیں۔ نیچے اس نے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے، کہتا ہے کہ مثلا آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے جو ہے 24 منتھ کام کیا ہے، مطلب آپ نے 2 سال کام کیا ہے۔ 2 سال کام کرنے کے بعد اب آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا، آپ کہتے ہیں کہ اس میں سے ہم ایرر فائنڈ کر لیتے ہیں۔ اب آپ نے ایرر فائنڈ کرنے ہیں تو ظاہر ہے اس کے مختلف فیز ہوتے ہیں۔ آپ کے جو پروجیکٹ ہوتا ہے، کچھ ڈیزائننگ کا فیز ہوتا ہے، کوڈنگ کا فیز ہوتا ہے، ریکوائرمنٹ کا فیز ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے جب ایرر فائنڈ کرنے ہیں تو ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے جو ایرر فائنڈ ہوا اسے اٹھایا اور ایک بکیٹ میں جمع کرتے گئے، ایسے نہیں کرنا۔ ہر ریکوائرمنٹ، ہر جو فیز ہے اس کے ایررز کو علیحدہ علیحدہ رکھنا ہے، تاکہ ہمیں اینڈ پہ پتہ چل سکے کہ ہمیں کون سے والے فیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور کون سا فیز جو ہے وہ ہمارا بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس یہاں انہوں نے کچھ ٹرمز دی ہوئی ہیں۔ REQ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ فیز ہے جس میں ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے، ایرر پر ریکوائرمنٹ۔ ریکوائرمنٹ والے فیز کے جو ایرر ہیں وہ ہم REQ میں رکھیں گے، اور جو ہمارے ڈیزائننگ کے ایرر ہیں انہیں ہم ڈیزائن میں رکھیں گے، جو کوڈنگ کے ایرر ہوں گے انہیں کوڈ میں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی 3 ٹرمز ہیں۔ اس کے بعد اس نے جو ہے آپ کو ریکوائرمنٹ انالائسس، آرکیٹیکچر، ڈیزائن اور کوڈنگ کے بارے میں DRE بتایا ہوا ہے، اور DRE ہم نے ابھی اوپر دیکھا تھا نا، یہ ہمارے پاس تھا، یہ دیکھیں ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی۔ تو یہ کون سی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں؟ یہ ریکوائرمنٹ بیفور شپنگ بھی ہوتی ہیں اور آفٹر شپنگ بھی، ان کو ملا کے جو ہم انالیسس کرتے ہیں۔ تو یہ چیز اس نے بتائی ہوئی ہے کہ آپ نے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ رکھنا ہے، آپ نے اکٹھا نہیں رکھنا ہے ان کو۔ یہ ویلیوز جب آپ علیحدہ علیحدہ اپنے ایررز کو علیحدہ علیحدہ رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کس پہ زیادہ توجہ دینی ہے۔ دیکھیں اگر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے جو رزلٹ ہیں، اب کرنٹ رزلٹ جو ہے آپ کا، یعنی کہ آپ نے ایرر فائنڈ کیے اور آپ کو پتہ چلا کہ ڈیزائن والا جو فیز ہے اس میں جو پچھلی دفعہ ایرر تھے اس میں سے، یعنی کہ جو ہمارے ایوریج ایرر ہر دفعہ آتے ہیں اس میں سے 20% زیادہ ایرر آئے ہیں اب، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو اس جگہ پہ زیادہ کنسرن کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ جو ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلی دفعہ آپ نے اس فیز پہ زیادہ کوشش کرنی ہے، زیادہ اسے اچھے سے جو ہے کرنا ہے ڈیفائن۔ اب نیچے اس نے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے،
ایگزامپل میں وہ کیا کہتا ہے کہ چلیں آپ نے کچھ فائنڈ کیے، ایک پروجیکٹ بنایا، اس کے ہم نے ایرر فائنڈ کیے، تو ہم نے دیکھا کہ اس کے جو ریکوائرمنٹ کے ایرر تھے وہ کتنے تھے، 2.1 ایرر تھے، اور اسی فیز کے ہمارے ایوریج ایرر جو ہوتے ہیں وہ 3.6 ہوتے ہیں، یعنی کہ ایوریج ایرر ہمارے 3.6 ایرر ہوتے ہیں، لیکن اب 2.1 آئے ہیں، کم ہو گئے ہیں۔ تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں کم ہونے کی، دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہی جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہماری ٹیم نے اس دفعہ بہت اچھا کام کیا ہے، واو ہم نے اتنے ایرر ختم کر لیے ہیں، اٹس گریٹ، ایک تو یہی وجہ ہو سکتی ہے فرسٹ والی، لیکن یہ کم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی دفعہ میں آپ کی ٹیم اتنا امپروو کر لے، ہاں امپروومنٹ آتی ہے، آہستہ آہستہ آتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی دم جو ہے اتنی امپروومنٹ کر لیں، تو یہ چانسز کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ خوش فہمی تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے چانسز کم ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو دوسری جو پاسبلٹی ہے اسے بھی دیکھنا پڑے گا۔ دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہے جس نے ایرر فائنڈ کرنے تھے اس کی جو کیپبلٹی تھی وہ کم ہے، اور وہ اچھے سے جو ہے ایرر فائنڈ نہیں کر پائی، اور آپ کے ایوریج سے بھی کم ایرر آئے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے، تو اگر یہ والی وجہ ہے کہ آپ کی ٹیم اتنی کیپیبل نہیں ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں، ٹیم کی امپروومنٹ تو آہستہ آہستہ ہوگی، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ ایسا تو کرنا پڑے گا نا کہ ہم اس کو ریکور کر سکیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ڈیزائن کو جو ہے وہ زیادہ ٹائم دینے لگ جانا ہے۔ ہم نے اپنے ڈیزائن کو اتنا بہتر کر لینا ہے کہ کم سے کم ایرر آئیں۔ ایرر کم آئیں گے تو ہماری جو ٹیم ہے اس کی اگر ڈیفیشنسی کم بھی ہے، اگر اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے بھی، وہ نہیں سارے فائنڈ کر سکتی، تو بھی ہم اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سیکنڈ والا سینیریو ہے، اگر آپ کی ٹیم کی اپروچ کم ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایڈیشنل ڈیزائن ٹائم بلڈ کر لینا ہے۔ آپ نے اپنے ڈیزائن والے فیز کو زیادہ ٹائم دینے لگ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں نیچے وہ ایک چیز آپ کو بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے جو ہے 32 ایررز فائنڈ کیے ہیں اور وہ آپ کی ایوریج سے زیادہ ہیں۔ پہلے ہم نے کیس دیکھا تھا وہ ایوریج سے کم تھے، تو یہ دو پاسبلٹیز تھیں، لیکن اگر وہ زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس جو فیز کے مطابق، جس فیز میں آپ کی پرابلم ہے، آپ کو چاہیے کہ اس میں جائیں اور اس میں جا کے اپنے آپ کو ریکور کریں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے ٹائم باکسنگ۔ ٹائم باکسنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں، ٹائم باکسنگ از یوز ٹو سویئر ڈیڈ لائن پریشر۔ ٹائم باکسنگ ہم اس ٹائم پہ یوز کرتے ہیں جب ہمیں ڈیڈ لائن کا پریشر ہوتا ہے، جب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے اور ہم نے اپنا پروجیکٹ جلد سے جلد دینا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ تو اس کے لیے پھر ہم ایک اسٹریٹجی اپناتے ہیں جس کے اندر ہم اپنے ہر ٹاسک کو ایک باکس کے اندر پٹ کر دیتے ہیں، ٹائم باکس کے اندر۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس ڈیٹ کو اگر یہ ٹاسک شروع کرنا ہے اور اس ڈیٹ کو ختم کر دینا ہے۔ اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ ٹاسک کمپلیٹ ہوگا، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ٹائم کمپلیٹ ہو۔ جو ہی ہمارا جو ہے ٹاسک وہ ہٹ کرتا ہے نا ٹائم باؤنڈری کو، تو ہم فوراً اس ٹاسک کو ختم کر دیتے ہیں، پھر چاہے وہ کمپلیٹ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں جو ہماری پریورٹی ہوتی ہے وہ ٹائم ہوتا ہے، ٹاسک نہیں ہوتا۔ اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اسے ہم ڈیڈ لائن کا جب پریشر ہو تب یوز کرتے ہیں، اور اس میں 9-10 رول یوز ہوتا ہے، یعنی کہ 90% جو ہمارا 90% کیسز ہوتے ہیں وہ ہمارے ڈیلیوری ڈیٹ پہ ہوتے ہیں، 90% فوکس ڈیلیوری ڈیٹ پہ ہوتا ہے، اور 10% جو ہے وہ ہمارا ٹاسک پہ فوکس ہوتا ہے۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی تھا، کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھے بتا دیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔